يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ سورہ توبہ آیت نمبر 10 سے 19 تک آج ہم پڑھیں گے۔ سورہ توبہ کی کل ہم نے جو 9 آیات پڑھی، اس کے دوران میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اس سورت کی جو نزول ہے اور اس کی جو تقسیم ہے اس کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ یہ بات تھوڑی سی ادھوری رہ گئی تھی کہ 5 رکوع پہلے حصے میں اور 11 رکوع دوسرے حصے میں، ایک تو یہ تقسیم ان کی بنتی ہے۔ پھر جو 5 رکوع ہیں ان کو مزید ہم 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، وہ اس طرح سے کہ دوسرا اور تیسرا رکوع جو ہے وہ فتح مکہ سے پہلے نازل ہوا 8 ہجری میں، اور اس میں مسلمانوں کو فتح مکہ کے لیے نکلنے پر تیار کیا گیا، انہیں آمادہ کیا گیا، کیونکہ مسلمانوں کا مکہ پہ حملہ کرنا کوئی اتنی آسان بات نہیں تھی، کیونکہ بہت سے مسلمانوں کے رشتہ دار وہاں پہ تھے، ان کے خاندان، ان کے قبیلے مشترک تھے، کئیوں کے بچے بیویاں اور وہاں پہ تھیں، ان کے اہل و عیال وہاں پہ تھے، اور پھر کچھ غریب مسلمان جو بے سہارا تھے وہ بھی کسی وجہ سے ہجرت نہیں کر سکے تھے اور ابھی تک مکہ میں پھنسے ہوئے تھے۔ تو اب سوال یہ تھا کہ جب مکہ پہ حملہ ہوگا تو ان کا کیا بنے گا؟ تو یہ چیز جو تھی ان کو پریشان کر رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مسلمانوں کو بتایا ہے، جیسے کل سے ہم نے دوسرا رکوع سٹارٹ کیا نا، تو اس میں یہی باتیں تھی کہ کیوں نہیں تم حملہ کرو گے، کیوں نہیں تم یہاں جہاد کرنے سے ان لوگوں کے خلاف تم کیوں گھبرا رہے ہو جو کہ کسی رشتے کا اور کسی وعدے کا پاس نہیں کرتے۔ تو یہی آیات آج بھی ہماری کنٹینیو رہیں گی۔ یہ تو تھے وہ 2 رکوع۔ پھر جو دوسرا حصہ ہے انہی 5 رکوعوں میں سے، وہ ہے پہلے، چوتھے اور 5ویں رکوع پہ مشتمل ہے۔ یہ نازل ہوا ہے 9 ہجری میں۔ 9 ہجری میں اس وقت جو میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ جب حج فرض ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو امیر حج بنا کر بھیجا، پیچھے سے جب یہ آیا قرآن کا یہ حصہ نازل ہوا، تو ان میں سے جو پہلی 6 آیات تھی، جو پہلا رکوع ہے جو ہم نے کل پڑھا ہے، جو کہ بہت ہی سخت آیات ہیں، وہ 6 آیات دے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے پیچھے بھیجا تھا۔ تو یہ جن کے ذریعے مشرکین کے ساتھ اعلان برات کیا گیا اور ان کو کہا گیا کہ تمہارے پاس صرف 4 مہینے کی مہلت ہے، ان 4 مہینوں کے اندر سوچ لو، سمجھ لو کہ تمہیں کیا کرنا ہے، ورنہ تمہیں یہاں سے نکلنا پڑے گا یا پھر موت تمہارا مقدر بنے گی۔ تو یہ اتنی سخت آیات ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورۃ توبہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب میں نے کل بتایا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سورت کے شروع میں نہیں ہے، تو اس کے مختلف مفسرین مختلف وجوہات بتاتے ہیں۔ تو حضرت علی اس سلسلے میں فرماتے ہیں، اس کا یہ سبب بیان کرتے ہیں کہ یہ سورت تو ننگی تلوار لے کر نازل ہوئی ہے، یعنی مشرکین کے لیے قتل عام کا اعلان لے کے نازل ہوئی ہے۔ تو اس کی جو مضامین ہیں ان میں اور اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت میں اور رحیمیت میں کوئی مناسبت ہی نہیں ہے، اسی لیے شاید اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ تو یہ تو تھے 5 رکوع جو شروع والے ہیں، جن کو اب انشاءاللہ آپ کو یاد رہے گا کہ ان کے جو یہ دوسرا اور تیسرا رکوع جو ہیں یہ اس سے پہلے نازل ہوئے ہیں 8 ہجری سے، اور پہلا، چوتھا اور 5واں رکوع جو ہیں یہ 9 ہجری میں جب حج فرض ہوا اس وقت نازل ہوئے۔ باقی رہ گئے جو 11 رکوع ہیں، آخری 11 رکوع، یہ جو ہیں یہ غزوہ تبوک کے موقع پہ ان کا مرکزی مضمون ہی غزوہ تبوک ہے۔
اور غزوہ تبوک کے پہ جانے سے پہلے پھر غزوہ تبوک کے جب جا رہے تھے مسلمان اس وقت کچھ حصہ نازل ہوا، کچھ تو مسلمانوں کی ذہنی تیاری کی جا رہی تھی، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی بات تھی کہ مسلمان ایک اتنی بڑی سلطنت سے ٹکرانے جا رہے تھے جزیرۃ العرب سے نکل کے، تو ان کو جہاد کے لیے تیار کرنا، اور پھر جاتے ہوئے راستے میں، پھر وہاں پہ پہنچ کر، پھر وہاں قیام کے دوران تبوک میں، پھر واپسی پہ، پھر مدینہ پہنچ کر اس کا کچھ حصہ نازل ہوا۔ اور وہ جو اس سورت کا نام سورت توبہ ہے، یہ بھی کچھ لوگ جو تبوک کے لیے نہ جا سکے، اپنے سستی کی وجہ سے رہ گئے، وہ 3 آدمیوں کا قصہ بھی اس میں آئے گا جن کی توبہ پھر بہت دیر کے بعد قبول ہوئی، اور بہت انہوں نے بھی ذہنی اذیت اٹھانا پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ ان سے ناراض ہو گیا تھا جو تبوک پہ نہیں وہ گئے تھے بلا وجہ، کسی بھی ریزن کے بغیر۔ تو بہرحال اب ہم آغاز کرتے ہیں۔ دوسرا رکوع ہم نے کل سٹارٹ کر لیا تھا، اسی کی آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یرقبون، نہیں وہ خیال کرتے، فی مؤمن، کون خیال نہیں کرتے؟ وہی جیسا میں نے آپ سے کہا کہ یہ مکہ پر حملہ کرنے کی تیاری کے سلسلے میں لوگوں کے ذہن بنائے جا رہے ہیں کہ جن کے خلاف تم حملہ کرنے سے ہچکچا رہے ہو، یہ تو وہ لوگ ہیں۔ لا یرقبون، نہیں وہ خیال کرتے، راقبہ یرقب، رقوب ہوتا ہے کسی کا خیال کرنا، کسی کی پرواہ کرنا، فی مؤمن، کسی مومن کے بارے میں، الن، کسی رشتہ داری کا۔ اللہ یا الو، الن کا میں نے کل بھی آپ کو مطلب بتایا تھا کہ یہ وہ اللہ نہیں ہے جس کا مطلب ہوتا ہے مگر یا سوائے، یہ مصدر ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی حالت کا اتنا صاف ہونا کہ انکار ہی ممکن نہ ہو سکے، یعنی رشتہ دار ہونا۔ رشتہ داریوں سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، تو الن، کسی رشتہ داری کا، ولا ذمتن، اور کسی عہد کا، ان کو کوئی پرواہ نہیں۔ یہ بات یہ آج پہلے بھی آ چکی ہے، دوبارہ ریپیٹ ہو رہی ہے۔ وَأُولَٰئِکَ، اور وہ لوگ، ہم المعتدون، وہی ہیں حد سے تجاوز کرنے والے۔ اعتدا یا تدی، اعتداء ہوتا ہے حد سے بڑھنا، جیسے تعدی کا لفظ ہوتا ہے، ظلم و تعدی، حد سے تجاوز کر جانا۔ فَإِن تابوا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں، وَآتَوُا الزَّکَاةَ، اور ادا کریں زکوٰۃ، فَإِخْوَانُکُم، تو وہ تمہارے بھائی ہیں، فی الدین، دین میں۔ اگر وہ مان جاتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، نماز زکوٰۃ کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں، فَإِخْوَانُکُم فی الدین، وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، جیسا کہ فتح مکہ کے موقع پہ بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے پھر۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں آیات کو، کس کے لیے؟ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ وَإِن نَاكَثُوا، اور اگر وہ توڑ دیں، ایمانہم، اپنی قسموں کو۔ یہ ایمان کا لفظ پہلے بھی میں نے بتایا، بار بار ریپیٹ اس لیے بھی کرتی ہوں کہ تاکہ ذہن نشین ہو جائیں۔ کچھ الفاظ ہوتے ہی ایسے ہیں کہ ان کو دیکھتے ہی نا گمان ہوتا ہے، جیسے اس کو دیکھتے ہی فوراً آپ کے ذہن میں آئے گا ایمان، اس کا ترجمہ ایمان ہونا چاہیے، جبکہ یہ ایمان تو نہیں ہے، الف کے اوپر زبر ہے، یہ ایمان ہے۔ یا میم نون اس کا مادہ ہے، فعیل کے وزن پہ یہ لفظ بنتا ہے یمین۔ یمین کا مطلب ہوتا ہے دائیں طرف یا دایاں ہاتھ، ٹھیک ہے؟ جیسے ملک یمین، غلام لونڈی کو بھی کہا جاتا ہے کہ وہ دائیں ہاتھ کی ملکیت ہوتی ہے، ملک یمین کہا جاتا ہے اسے محاورتاً۔ تو اور دائیں ہاتھ کے معنوں میں قرآن میں ایک آیت بھی ہے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تِلْكَ يَمِينُكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں یہ کیا ہے؟ تو یمین کا مطلب ہوتا ہے دایاں، دایاں ہاتھ بھی اور دایاں بھی۔ اور عربوں میں چونکہ دایاں ہاتھ اٹھا کر قسم کھائی جاتی تھی، قسم کھانے والا اپنا دایاں ہاتھ اٹھاتا تھا، یا پھر یہ کہ دائیں ہاتھ کو پکڑ کر، ایک ہاتھ میں دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر، جیسے ہاتھ ملا کر، ہاتھ تو دائیں ہاتھ ملایا جاتا ہے نا، تو دایاں ہاتھ ملا کر قسم کھائی جاتی تھی، تو اس لیے یمین قسم کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہے؟ ایمان یمین کی جمع ہے۔ وَإِن نَاكَثُوا، اور اگر وہ توڑ دیں، وَإِن نَاكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، اپنی قسموں کو، مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اپنے عہد کے بعد،
وَتَعَنُوا اور وہ تان کریں فی دینکم تمہارے دین میں، فقاتلو تو تم جنگ کرو آئمۃ الکفر کفر کے سرداروں سے، آئمہ امام ان کی جمع ہے، انہم بے شک وہ لا ایمانا نہیں ہے کوئی قسمیں، لہم ان کی، لعلہم شاید کہ وہ، ینتہون وہ باز آ جائیں، انتہا ینتہی انتہاؤن باز آنا، الا تقاتلون کیا نہیں تم لڑو گے، قومن اس قوم سے، ناکاسو جنہوں نے توڑ دی، ایمانہم اپنی قسمیں، وہموا اور انہوں نے ارادہ کیا، بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کا، وہم اور وہ، بدؤوکم انہوں نے ابتدا کی تھی، تمہارے ساتھ، بدؤوکم انہوں نے ابتدا کی تھی تمہارے ساتھ، اول مرتن پہلی مرتبہ، اتخشونہم کیا تم ڈرتے ہو ان سے، اللہ پس اللہ تعالیٰ احق زیادہ حقدار ہے، ان تخشوہ کہ تم ڈرو اس سے، ان کنتم مؤمنین اگر ہو تم مومن، قاتلوہم تم لڑو ان سے، یعذبہم اللہ کہ عذاب دے ان کو اللہ، بِأَیْدِیکم تمہارے ہاتھوں سے، وَیُخْزِہِم اور وہ رسوا کرے انہیں، وَینصُرکم اور وہ مدد کرے تمہاری، علیہم ان کے خلاف، وَیشفی اور وہ شفا دے، صدور قوم مؤمنین یا وہ شفا دے اس قوم کے سینوں کو، صدور صدر ان کی جمع ہے، اور قومن قوم کے، اس قوم کے سینوں کو شفا دے، مؤمنین جو مومن ہیں، وَیُذْہِبْ اور وہ دور کر دے، غیظ قلوبہم غصہ ان کے دلوں کا، وَیَتُوبُ اللہ اور رجوع فرماتا ہے اللہ یا توبہ قبول کرتا ہے اللہ، علی اوپر، من جو، یشاء جس کے وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ تعالی، علیم حکیم بہت جاننے والا بہت حکمت والا ہے، ام حسبتم کیا تم نے گمان کر لیا ہے، کیا تم نے سمجھ لیا ہے، ان تترکو یہ کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، ولما اور ابھی نہیں، یعلم اللہ جانا اللہ نے، الذین ان لوگوں کو، جاہدو جنہوں نے جہاد کیا، منکم تم میں سے، ولم اور نہیں، یتخذو انہوں نے بنایا، من دون اللہ اللہ کے سوا، من دون اللہ اللہ کے سوا، ولا رسول ہی اور نہ اس کے رسول کے سوا، وللمؤمنین اور نہ مومنوں کے سوا، ولیجتن کوئی دلی دوست، ولیجہ کا جو لفظ ہے نا یہ والجہ سے ہے، پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے، حتی یلج الجمل یہاں تک کہ داخل ہو جائے اونٹ، فی سم الخیاط سوئی کے ناکے میں، تو ولوج کہتے ہیں تنگ جگہ سے گزرنے کو، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، یہ وہی والا لفظ ہے، تو ولیجہ پھر کیا ہوا، جیسے تنگ رستے میں داخل ہونا ہوتا ہے نا، جس کی محبت دل میں داخل ہو جائے، گھر کر جائے، وہ دلی دوست جو ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے ولیجہ، واللہ اور اللہ تعالی، خبیر بما تعملون دیکھنے والا ہے، خوب خبر رکھنے والا ہے اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، ما کان للمشرکین نہیں تھا مشرکوں کے لیے، یا نہیں لائق مشرکوں کے لیے، یا نہیں حق مشرکوں کا، یا نہیں زیب دیتا مشرکوں کو، ان یامرو کہ وہ آباد کریں، عمر کس کو کہا جاتا ہے، عمر زندگی کو، زندگی ہی آبادی ہوتی ہے، تو آباد کرنا، عین میم را، امر یامر آباد کرنا، کہ وہ آباد کریں، مساجد اللہ اللہ کی مسجدوں کو، اچھا یہ جو ہے نا ایک قرات میں یہ مسجد اللہ بھی پڑھا گیا ہے،
یہاں تو جمع ہے نا، یہ واحد میں بھی پڑھا گیا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. بعض اس قرات میں جو کامن ہے اس میں یہ جمع کا صیغہ ہے، اور ایک قرات میں یہ مسجد بھی ہے. تو بہرحال اگر مساجد ہے تو تمام مساجد مراد ہیں، اور اگر مسجد ہو تو پھر مسجد الحرام اس سے مراد ہے. تو مسجد الحرام تو تمام اس کے اندر ہی ساری مسجدیں پھر آ جاتی ہیں. شاہدینہ، جبکہ وہ گواہی دینے والے ہوں، علی انفسہم، اپنے نفسوں کے خلاف، اپنے نفسوں پر، بالکفری، کفر کی، اولئک، یہی لوگ ہیں کہ حبطت، ضائع ہو گئے، اعمالہم، ان کے اعمال، وفی النار، اور آگ میں، ہم خالدون، وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. انما، بے شک، یامرو، آباد کرتا ہے مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو، من، وہ شخص جو آمن باللہ، جو ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر، واقام الصلاۃ، اور اس نے قائم کی نماز، وآت الزکوٰۃ، اور ادا کی زکوٰۃ، ولم یخشا، اور نہیں وہ ڈرا، الا اللہ، سوائے اللہ کی، یا مگر اللہ سے. فعسیٰ، تو امید ہے، اولئک، یہی لوگ ہیں، ان یکونوا، کہ وہ ہوں گے، من المہتدین، ہدایت پانے والوں میں سے. اجعلتم، کیا بنا دیا ہے تم نے، سقایت الحاج، پانی پلانا حاجیوں کو، سقایا محکمہ، پانی پلانے کا حاجیوں کو. ساقی، پانی پلانے والے کو کہتے ہیں نا. سقا بھی کہا جاتا ہے، پہلے زمانے میں جو گھروں میں پانی مشکیں بھر کے ڈال کے آتا تھا اسے سقا کہا جاتا ہے. تو سقایت الحاجی، حاجیوں کو پانی پلانا، و عمارت المسجد الحرامی، اور آباد کرنا مسجد الحرام کو، کمن، اس شخص کی طرح جو آمنا، ایمان لایا، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخری، اور یوم آخرت پر، وجاہدہ، اور اس نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، لا یستوون، نہیں وہ برابر ہو سکتے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، واللہ، اور اللہ تعالی، لا یہدی القوم الظالمین، نہیں وہ ہدایت دیتا ظالم قوم کو. تفسیر، لا یرقبون، نہیں خیال کرتے، نہیں لحاظ کرتے، وہ کسی مومن کا، فی مؤمن، وہ کسی مومن کا لحاظ نہیں کرتے، علم ولا ذمہ، کسی رشتہ داری کا اور نہ کسی عہد کا. وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو حد سے تجاوز کرنے والے. کل ہم نے پڑھا تھا نا کہ مشرکین مکہ یعنی قریش کے بارے میں تھا کہ فَصَدُّوا عَن سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، انہوں نے تو اللہ کے راستے سے روکا، تو اللہ کے راستے سے روکنے والے ہیں. تو اب انہی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نہیں لحاظ کرتے، نہ تو کسی رشتہ داری کا، مومنوں کے ساتھ ظاہر ہے ان کی بھی تو رشتہ داریاں ہیں نا، تو یہ لوگ تو حد سے بڑھنے والے ہیں. ہاں، اگر یہ لوگ توبہ کر لیں، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں. اللہ نے ان کے لیے اب توبہ کا دروازہ ابھی بھی کھلا رکھا، اب بھی اگر وہ اسلام قبول کر لیں اور تمہاری دینی برادری میں شامل ہو سکتے. وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور ہم مفصل بیان کرتے ہیں آیات ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. وَإِن نَكَثُوا، اور اگر وہ توڑ ڈالیں اپنے قول و قرار کو عہد کرنے کے بعد، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور عیب لگائیں تمہارے دین میں، تو تم جنگ کرو کفر کے اماموں سے، ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں. لا ایمان لہم لعلہم ینتہون، شاید کہ وہ اس طرح باز آ جائیں. عرب کے اندر مشرک تو بہت تھے، کافر بھی بہت تھے، لیکن یہاں خصوصی طور پر ائمۃ الکفر کہا گیا. کفر کے اماموں سے، کفر کے جو سرغنے ہیں، جو قریش کے سردار ہیں، کفر کے امام، وہ کعبہ کے متولی تھے، تمام قبائل کے بتوں کے مجاور تھے، اور دوسری طرف یہ بات بھی تھی کہ مکہ کو ام القریٰ کا درجہ حاصل تھا، یہ شہر ان کے تسلط تھا، اور انہوں نے اس کو شرک کا اڈا بنایا ہوا. تو اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو شکست دے کر مکہ کو کفر و شرک سے پاک کر دیا جائے. اس لیے فرمایا
کہ عام لوگوں کی بات نہیں ہے. فقاتلوا ائمۃ الکفر, کفر کے ان سرغنوں سے جنگ کرو, ان کا سر کچلو, ان کفر کے اڈوں کو ختم کرو, کیونکہ ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہے, کوئی ان کی قسمیں نہیں ہے, شاید کہ اس طرح سختی کرنے سے یہ لوگ باز آ جائیں. الا تقاتلون قوما, کیا نہیں تم لڑو گے اس قوم سے جنہوں نے توڑ دی اپنی قسمیں, وہموا باخراج الرسول, اور انہوں نے ارادہ کیا رسول کو نکالنے کا, وہم بدؤکم, اور انہوں نے ابتدا کی تھی لڑائی کی تمہارے ساتھ, اول مرۃ, پہلی مرتبہ, اتخشونہم, کیا تم ڈرتے ہو ان سے, پس اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم ڈرو اس سے. اب یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں, مشرکین مکہ نے صلح حدیبیہ کو خود توڑا ہے, جبکہ تمہاری طرف سے تو اس معاہدے کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی, اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کو مکہ سے جلاوطنی پر مجبور کیا تھا. وہی دار الندوہ میں جو ان کی مشاورتیں ہوئیں, اور اس میں ابلیس بھی شامل تھا, اور اس میں انہوں نے ایک رائے یہ دی کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کر دیا جائے, یہاں سے نکال دیا. تو اس پہ ابلیس نے کہا تھا کہ نہیں, یہاں سے جا کے جہاں بھی یہ جائیں گے اور لوگ ان کے گرد جمع ہو جائیں گے تو یہ پھر تمہارے اوپر حملہ کر دیں گے. تو پھر انہوں نے اس طرح کی مختلف لوگوں نے مختلف آراء دی, تو یہاں اس کا ذکر ہو رہا ہے وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ, اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے نکالنے کا ارادہ کیا تھا, قصد کیا تھا. وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ, یعنی مکہ کے اندر مسلمانوں کو ستانے, تکلیفیں پہنچانے, یا غزوہ بدر میں جنگ چھیڑنے کا معاملہ ہو, یا صلح حدیبیہ توڑنے کا واقعہ ہو, ہمارے ساتھ ہر زیادتی, ہر بے اصولی کی پہل انہوں نے کی. فَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ, ہر کام میں انہوں نے پہل کی. تم ان سے ڈرتے ہو؟ اپنے اندر جھانکو, اپنے دلوں سے پوچھو, کیا واقعی تم ان سے ڈر رہے ہو؟ کیا تم پہ اتنی بزدلی چھا گئی ہے کہ تم ان کے خلاف اقدام کرنے سے گھبرا رہے ہو؟ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم مومن ہو. اللہ حق فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین. قاتلوہم, ان سے جنگ کرو, اللہ انہیں عذاب دے گا تمہارے ہاتھوں سے, ان کو رسوا کرے گا اور تمہاری مدد کرے گا ان کے مقابلے میں, اور بہت سے اہل ایمان کے سینوں کو ٹھنڈک عطا کرے گا. وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ, اور ان کے دلوں کا غصہ نکال دے گا. یہ مسلمانوں کی مدد کے واقع فرمایا گیا تھا کہ اگر تم یہ اقدام کرو گے, مکہ پر حملہ کرو گے, تو نتیجے کے طور پہ کیا ہوگا کہ اللہ مسلمانوں کے سینوں کی جلن دور کر دے گا, انہیں ٹھنڈک عطا فرمائے گا. کیونکہ مکہ میں ابھی بھی ایسے لوگ موجود تھے جن کو قریش کی طرف سے بہت سی تکلیفیں پہنچائی جا رہی تھیں, اور مسلمانوں نے بھی بہت سی تکلیفیں جب 13 سال وہاں گزارے ہیں, ان کے ہاتھوں بہت رنج اٹھائے تھے. تو ابھی بھی مسلمان بچوں, عورتوں اور ضعیفوں پر ظلم ڈھایا جا رہا تھا. چنانچہ جب تمہارے حملے کے نتیجے میں تم ان پہ قابض ہو جاؤ گے, ان سے بدلہ لو گے, تو مسلمانوں کے سینوں کو ٹھنڈ پڑ جائے گی, ان کی جلن کم ہو جائے گی. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ, اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لے گا جس کو توفیق دے گا, جس کو چاہے گا اس کی توبہ قبول کر لے گا, اسے رجوع کرنے کا موقع دے دے گا. اللہ علیم حکیم, اور اللہ تعالیٰ بہت جاننے والا اور بہت حکمت والا. اب یہ جو آیت آ رہی ہے نا, ام حسبتم ان تترکوا, کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تم داخل ہو جاؤ گے, ان تترکوا, کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے, ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم, اور ابھی نہیں جانا اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا تم میں سے, اور نہیں انہوں نے بنایا اللہ کے سوا اور نہ اس کے رسول کے سوا اور نہ مومنوں کے سوا کسی کو دوست, دلی دوست, اور اللہ خوب جاننے والا ہے اس سے کہ تم عمل کرتے ہو. کیا تم یہ سمجھتے ہو؟ اسی طرح کی آیت ہم 2 دفعہ پیچھے پہلے پڑھ گیا. ایک دفعہ ہم نے یہ آیت پڑھی سورہ بقرہ میں, آیت نمبر 214, وہ تھی ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم, کیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے, اور ابھی نہیں آئی تمہارے پاس حالت ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزرے, جیسا ان کو ستایا گیا ابھی تمہیں ویسا تمہیں ستایا گیا, کیا تم سمجھتے جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ؟ پھر سورہ آل عمران کی آیت 142 میں فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم,
کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ تم جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے؟ ابھی تو اللہ نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو جانا ہی نہیں. اور یہاں پھر آیت نمبر 16 سورہ توبہ کی پھر یہی فرمایا جا رہا ہے ہم حسبتم ان تترکوا، تم کیا سمجھتے ہو کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ، ابھی نہیں جانا اللہ نے تم میں سے کون جہاد کرتا ہے. ابھی تو اللہ نے دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون وہ لوگ ہیں جو جہاد کرنے والے ہیں. دوسری قوموں کے خلاف لڑنا تو اور بات ہوتی ہے، لیکن اپنی قوم کے خلاف جہاد کرنے کے لیے انسان کو بڑا دل گردہ چاہیے. ابھی تو تمہارا یہ امتحان لینا باقی ہے. اور وہ کون ہے تم میں سے جو نہیں رکھتے اللہ کے اور اس کے رسول کے اور ایمان والوں کے علاوہ کسی کے ساتھ کوئی دلی دوستی کا تعلق نہیں رکھتے. ان کا تعلق صرف اللہ، اس کے رسول اور مومنوں سے ہی ہوتا ہے. ابھی تو اللہ نے ایسے لوگوں کو جانچنا ہے، انہیں پرکھنا ہے. ابھی تو اللہ نے یہ چھانٹی کرنی ہے. تم کیا سمجھتے ہو تم ایسے جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ اللہ خبیر بما تعملون، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. اچھا، اس آیت کے حوالے سے ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہیں. یہ ڈاکٹر اسرار احمد خان ہے، یہ بہت باریک بینی سے چیزوں کو دیکھتی ہیں. قرآن میں شاید تدبر و تفکر کرنا یہی ہوتا ہے. تو ہم بھی اگر ظاہر ہے ہم کو اتنا ٹائم دیتے نہیں نا، اگر ہر وقت آپ قرآن کی ورگردانی کرتے رہیں، پڑھتے رہیں، الفاظ کو دیکھتے رہیں، آیات کے نمبر پہ غور و فکر کرتے رہیں، تو بہت ساری اعجازات ہمیں نظر آتے ہیں. قرآن تو خزینہ ہے اعجازات کا، معجزات ہیں اس میں، بہت ساری عجیب و غریب عجائب کا بن کے کہنا چاہیے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے. بعض ایسی ایسی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. جیسے ابھی ان 3 آیات سے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ان کے نمبر بھی آپ کو بتایا، ایک سورہ بقرہ کی آیت 214، ان کو ذرا اپنے پاس لکھیں، اور سورہ آل عمران کی 142. اب اس میں بھی وہی لفظ ہے، 142 میں بھی 1 4 اور 2 ہے، اور 214 میں بھی 1 4 اور 2 ہی ہے. ٹھیک، اور تیسری جو ہے ابھی سورہ توبہ کی ہے وہ 16. اچھا، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ان تینوں کو جمع کریں نا، تینوں کے حروف کو، 214 میں 2 اور 1 3 اور 4 7 بن جاتا ہے. یعنی ان کا حاصل جمع اگر ان اعداد کا ہم کریں. پھر سورہ آل عمران کی آیت 142 کو بھی اگر جمع کریں، 1 4 ملایا 5 ہو گیا، 2 ملایا تو 7 ہو گیا. اب 1 6 ہے، 16 آیت نمبر سورہ توبہ کی، ان دونوں حصوں کو جمع کریں وہ بھی 7 بن جاتا. یعنی ہر مفہوم بھی تینوں آیتوں کا ایک ہی ہے، اور تینوں کے اعداد کا حاصل جمع بھی 7 بنتا ہے. اور اگر ہم 7 کو پھر آگے سے دیکھنا شروع کریں تو 7 تو اللہ کا ایک ایسا حصہ ہے، زمینیں بھی ساتھ، آسمان بھی ساتھ، دن رات بھی ساتھ، بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ بنائی. بہرحال قرآن کے اندر غور و خوض کرنا ہو تو بہت سی چیزیں ایسی ہمارے سامنے آتی ہیں. آگے دیکھتے ہیں جی، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر. مشرکوں کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ آباد کریں اللہ کی مسجد میں اپنے اوپر کفر کی گواہی دیتے ہوئے. یعنی وہ تو اپنے اوپر کفر کی گواہی دے چکے ہیں، یعنی ان کے کفر کے باوجود بھی وہ مسجدوں کو آباد کریں گے. یہ مسجدیں تو اللہ کے گھر ہیں، کعبہ اللہ کا گھر ہے، توحید کا مرکز ہے. اور قریش جو ہیں وہ کفر پہ ڈٹے ہوئے اور اللہ کے گھر کے متولی بھی بنے بیٹھے ہیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کفر پہ ہوتے ہوئے یہ اللہ کے دشمن اس کی مسجدوں کو آباد کرنے کے دعوے بھی کریں؟ مسجد اللہ کے گھروں کے اوپر ان کا کوئی حق ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو وہ لوگ ہیں اولئک حبطت اعمالهم وفی النار هم خالدون. یہ جو کام کرتے ہیں نا، حاجیوں کو پانی پلانا، مسجدوں کو مسجد الحرام کو آباد کرنا، کیا آباد انہوں نے کیا ہوا؟ 360 بت گڑے ہوئے تھے اللہ کے گھر کے اندر، اور ان کو کعبہ کی دیواروں کے اوپر سجایا ہوا تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم بہت بڑا نیکی کا کام کرتے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ حق حاصل ہے ہی نہیں کہ وہ اللہ کی مساجد کو آباد کریں، جبکہ یہ اپنے اوپر خود کفر کے فتوے، کفر کی گواہی دے چکے ہیں. جب یہ بیت اللہ کا طواف کرتے تھے اس وقت بھی یہ کہتے تھے کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک الا ہوا شریک لک. اس طرح کا کوئی لفظ کے بولتے تھے، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، ہاں مگر وہ جو تیرا شریک بنا دیا گیا ہے، یعنی کہ کچھ شریک ہیں جو تو نے اپنے بنا دیے ہیں. اس طرح کے کچھ
یعنی تلبیہ میں بھی انہوں نے چینجز کر دی ہوئی تھی اور اس میں بھی شرک کے الفاظ انہوں نے ایڈ کر دیے. الفاظ تو الگ بات ہے, 360 بت بنا کے لات منات حبل عزا اللہ کے ناموں کے ساتھ انہوں نے ان کے نام بگاڑ کے رکھے ہوئے تھے, تو یہ دیویاں اور یہ دیوتا بنا کے یہ اللہ کے سامنے رکھے ہوئے تھے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ کیسے یہ لوگ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے گھر کے متولی ہیں اور ہم اس کے خدمت گزار ہیں. اللہ نے ان کے تمام اعمال جو ہیں ان کے کفر کے سبب ضائع کر دیے. انما یامر مساجد اللہ, در حقیقت اللہ کی مسجدوں کو تو وہ شخص آباد کرتا ہے جو ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر, اور اس نے نماز قائم کی اور اس نے زکوٰۃ دی, ولم یخشى الا اللہ, اور وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا. تو امید ہے کہ یہ لوگ ہدایت پائیں گے, ایسے لوگ جو اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. اجعلتم سقایۃ الحاج, کیا تم نے بنا لیا ہے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد رکھنا اس کے برابر, اس شخص کے اعمال کے برابر جو ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخرت پر اور اس نے جہاد کیا اللہ کی راہ. کیا یہ دونوں کو بھی برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک ایسا شخص ہے جو ایمان کی دولت تو اس کو نصیب نہیں ہوئی, لیکن وہ حاجیوں کو پانی پلاتا ہے, مسجد حرام کو آباد کرتا ہے, تو کیا وہ شخص جو ایمان کی دولت سے مالا مال, جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے, یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہے, اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے, فرمایا یہ کبھی دونوں برابر نہیں ہو سکتے. لا یستوون عند اللہ, وہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہو سکتے اللہ کے نزدیک, اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت بھی نہیں دیتا. مشرکین کو بڑا گمان اور گھمنڈ ہوتا تھا نا اس بات پہ کہ انہوں نے بیت اللہ کو آباد کیا ہوا ہے, وہ حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں, اور یہ سارے کام جو ہیں یہ ہم ان کاموں سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ پول کھول دیا. اللہ پر ایمان لائے بغیر, بغیر شرک کیے, یوم آخرت کو مانے بغیر, اس کے راستے میں جہاد کیے بغیر, تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ کام ہم بہت نیکی کے کام کرتے. ان آیات کی اپنی تلاوت سنتے ہیں. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون.
ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب الیک. یا اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، پڑھانے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا لا يرقب ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں ان میں اپنی خاص عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، ذکر اذکار کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تسبیحات کرنے کی، تحلیل کرنے کی، تحمید کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارا ہر عمل قبول فرمانا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی آمین.